الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جناب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال کچھ مکتبہ فکر کے خاص لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منانے پر بڑا زور دیتے ہیں۔ دینا بھی چاہیے، الحمدللہ ہم اس کے بھی قائل ہیں، لیکن کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم جیسی کرنی چاہیے ان لوگوں نے کی ہے؟ یہ کتاب آپ کی نظر ہے، آپ اس پہ عبارت پہ ملاحظہ فرمائیں اور پھر فیصلہ خود کیجئے گا کہ ان کے دلوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عظمت اور شان ہے۔ کتاب کا نام ہے اشرف السوانح، جلد اول دویم، جناب اشرف علی تھانوی صاحب کی حالات پہ لکھی گئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 160 پہ کیا لکھتے ہیں ملاحظہ فرمائیے کہ کیا ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں ان کی بات قابل قبول ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آخر زمانے میں دین کا سنبھالنا ایسا مشکل ہوگا جیسا چنگاری کو ہاتھ میں پکڑنا۔ اس زمانے میں اگر کوئی ایک عمل نیک کرے گا تو اس کو 50 عالموں کا ثواب ملے گا۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم میں کے 50 یا ان میں کے 50 ارشاد فرمایا منکم، یعنی تم میں کے 50۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں جو قابل غور ہے۔ پھر حضرت والا یعنی اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی ایک نیک کام کرے، یعنی اس وقت اس زمانے میں کوئی ایک نیک کام کرے، اس کو 50 ابو بکر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ہے باریکی اس تاریکی میں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یعنی اس تاریکی میں یہ بہت باریکی ہے کہ اس دور میں اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرے تو اس کو 50 ابو بکر کے برابر ثواب ملے گا۔ تو کیا ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب کو پہنچ سکتے ہیں؟ اس کا جواب آپ خود ملاحظہ فرمائیں اور خود دیں اور خود بتائیے کہ ان کی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے کہ شان صدیق اکبر پر تقریریں کرنا اپنی جگہ، جلوس نکالنا اپنی جگہ، اور ان کی عزت اور ناموس پہ ڈاکہ ڈالنا اور ان کے برابر معاذ اللہ آج کے مسلمانوں کو بلکہ 50 ابو بکر کے برابر معاذ اللہ ماننا، تو کیا یہ حضرت صدیق اکبر کی شان میں گستاخی نہیں ہے یا یہ دین اسلام ہے؟ کیا صحابہ کا گستاخ دین اسلام کا داعی ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اور یہ کتاب ملاحظہ فرمائیں، اس کتاب کا نام ہے اشرف السوانح، جناب اشرف علی تھانوی صاحب کی سوانح پہ یہ لکھی گئی ہے۔ اس کے جلد اول اور دویم اسی میں موجود ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر پہ یہ لکھتے ہیں شرف نسب ددھیال اور والد محترم۔ تو اس پہ یہ کیا نام ہے باقاعدہ لکھتے ہیں کہ اور گویا باقاعدہ قاری نہ تھے لیکن مخارج بہت صحیح تھے، اور گو حافظ نہ تھے لیکن ناظرہ ایسا رواں تھا کہ بعض اوقات حافظوں کو بھی لقمہ دے دیا کرتے تھے۔ یعنی اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ تھانوی صاحب نہ حافظ تھے نہ قاری تھے، لیکن پہلے والی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تھانوی صاحب حافظ بھی تھے قاری بھی تھے۔ تو جس کی سیرت کے بارے میں علماء دیوبند اتنے ڈاواں ڈول ہیں کہ آیا کہ ان کو حفظ تھا بھی نہیں تھا، تو ان کی تعلیمات پہ اتنا کاربند ہونا اور ان کو اس صدی کا مجدد کہنا، یہ کہاں تک جو ہے مناسب ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ کریے کہ ان کی دونوں ہی کتابوں میں، جبکہ یہ دونوں ہی کتابیں تھانوی صاحب کے وصال کے بعد لکھی گئی ہیں،
تو کتنا تضاد ہے. تو خود ان کی اپنی کتابوں میں صرف سیرت پہ ہی تضاد ہے، تو اور اعمال میں اور عقائد میں کتنا تضاد ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح عاشق رسول مسلمانوں کی صف میں اللہ پاک ہمیں شامل فرمائے. آمین.